السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک ٹاپک کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ کمپلیٹلی ریلیٹڈ ہے ہماری پریویس لیکچر سے۔ ہم نے کچھ ڈفرینٹ ماڈل پڑھے تھے ایکچولی، جس طرح سے ہمارے پاس ایک ماڈل تھا واٹر فال، پھر پروٹوٹائپ، پھر انکریمنٹل، اسپائرل، ایٹریٹیو، ایجائل، یہ ہم نے دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ ایک دو ہم نے نہیں دیکھے تھے، جیسے وی ماڈل وغیرہ۔ لیکن اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ اب میں ماڈل کون سے یوز کر لوں۔ ادھر بھی ہم نے تھوڑا بہت آپ لوگوں کو انفارمیشن دیے ہیں، ادھر بھی کچھ چیزوں کی، لیکن اب اسپیسیفک کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اب صحیح ہے، بس اس پہ میں جاؤں گا۔ تو آج اس چیز کو ذرا کلیریفائی کروانا ہے۔ تو آگے جانے سے پہلے اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو بھی لائک کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ بھی لازمی کریں۔ تو سب سے پہلے ہم ماڈل دیکھتے ہیں کہ واٹر فال ہم کب یوز کریں گے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھ لو، واٹر فال ماڈل تب یوز ہوگا اگر آپ کو ریکوائرمنٹ اچھی طرح سے سمجھ آئے ہیں، اچھی طرح آپ کو ایک ایک چیز کلیئر ہے، پہلے سے سافٹ ویئر پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن سے پہلے آپ کو ہر ایک چیز کمپلیٹلی کلیئر ہے، اور آپ کے پاس ایک بہت بڑا بہترین ٹیم ہے، آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ناؤن ہے، یا اس طرح کے پروجیکٹ آپ نے کئی دفعہ پہلے آپ کر چکے ہیں، اور آپ کو ڈاکومنٹیشن پہ آپ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو تب آپ واٹر فال کو یوز کر لیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکومنٹیشن، ٹیم، اس کے علاوہ ریکوائرمنٹ۔ So in principle, the waterfall model should only be applied when requirements are well understood and unlikely to change radically during development, as this model has a relatively rigid structure which make it relatively hard to accommodate change when the process underway۔ تو یہ چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جب ایک فیز جو ہے وہ ان پروسیس ہو۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا اگر آپ نے ریکوائرمنٹ ہے، جب تک ریکوائرمنٹ کمپلیٹ نہیں ہے آپ ڈیزائن نہیں کر سکتے، جب تک ڈیزائن کمپلیٹ نہیں ہے آپ کوڈ نہیں کر سکتے، جب تک آپ کا کوڈ کمپلیٹ نہیں ہے آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے، اور جب تک ایک پروسیس چل رہا ہے آپ اس کے اندر چینجز، کیونکہ واٹر فال چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کے پاس ایسا سسٹم ہے آپ واٹر فال کو یوز کر لیں، اور ادھر واٹر فال بہترین ہے۔ اب نیکسٹ ہے پروٹوٹائپ۔ اب اس کو آپ کب یوز کر لیں؟ اس کو آپ تب یوز کریں اگر آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ چینجز کو ایز سچ ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس ریکوائرمنٹ موسٹلی نہ ہونی، کیونکہ یہ بھی پلان ڈریون اپروچ کے اندر ہمارے پاس آتا ہے، اور آپ اپنے جو کسٹمر ہیں اس کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں۔ آپ کو جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کی ایفیشینسی، اس کا بزنس رول، اس کا ریکوائرمنٹ جو ہے وہ رسپانس ٹائم کمپلیٹلی آپ اس پہ شور نہیں ہے، آپ کو نون تو ہیں چیزیں لیکن آپ کمپلیٹلی اس پہ شور نہیں کہ کیا کسٹمر یہی چیز کہہ رہا ہے یا کہ نہیں، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کچھ اور ہے، میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں، اس کی ایزمپشن کچھ اور ہے، میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں۔ تو اب ادھر آپ کو پروٹوٹائپ ماڈل چاہیے کہ آپ ایک چیز پروٹوٹائپ بنا کے کسٹمر اسے ویلیڈیٹ کروا دو کہ آپ کو یہی چیز چاہیے یا نہیں، اس میں سے کچھ چینج چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو سو پروٹوٹائپ از یوزفل وین اے کسٹمر اور ڈیولپر از ناٹ شیورڈ آف دا ریکوائرمنٹ اور آف الگورتھم ایفیشینٹ بزنس رول رسپانس ٹائم۔ نہ ہی کسٹمر کو ایسا چیزیں اتنی کلیئر ہے، نہ ہی ڈیولپر کو۔ In prototyping, the client is involved throughout the development process, which increase the likelihood of client acceptance of the final implementation۔ مطلب اس میں تھرو آؤٹ آپ کے پاس کلائنٹ یا کسٹمر انوالو ہوتا ہے، اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جب پروٹوٹائپ بناتے ہیں اسی کو ایوالو کر کے مزید آپ ورکنگ سسٹم پہ چلے جاتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کے پاس ایز سچ آپ کو یا آپ کے کسٹمر کو ریکوائرمنٹ ویل ناؤن نہیں ہے، اور آپ ایک پروٹوٹائپ بنانا چاہتے ہیں اور وہ کسٹمر سے ویلیڈیٹ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ پروٹوٹائپ پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن ادھر ایک ایشو ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آپ جب پروٹوٹائپ بناتے ہیں، اب ادھر آپ کا کاسٹ اور ٹائم، یہ دونوں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا اسکیجول تو اس سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کا کاسٹ تو مزید اور برڈن نہیں ہوگا، کیونکہ پروٹوٹائپ میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب انکریمنٹل آپ کب یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس انیشیلی آپ کیا کرتے ہیں، ایک انیشیل چیز امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اور آپ یوزر سے فیڈ بیک لیتے ہیں۔ مطلب اس میں ورژن بنتے ہیں ایکچولی، اگر آپ اس کو سمپل الفاظ میں اب میں کہہ دوں نا آپ کو،
تو اس میں آپ ورژن بناتے ہیں انکریمنٹل ماڈل کے اندر، آپ انکریمنٹس ریلیزز کے اندر چیزوں کو پہنچا دیتے ہیں. تو انکریمنٹل ڈیولپمنٹ از بیسڈ آن دی آئیڈیا آف ڈیولپنگ این انیشیل امپلیمنٹیشن ایکسپوزنگ دس ٹو یوزر فیڈ بیک اینڈ ایوالونگ ایٹ تھرو سیورل ورژن انٹل این ایکسیپٹیبل سسٹم ہیز بین ڈیولپ. ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑا سا ایک ماڈیول بنا دیا، وہ ایکسپوز کر دیا یوزر کو، پھر دوسرا بنایا وہ یوزر کو، مطلب آپ ساتھ ساتھ یوزر سے فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں لیکن اس میں کوئی پروٹوٹائپ نہیں بن رہا ہے. اب یہ ایجائل بھی ہو سکتا ہے، پلان ڈریون بھی ہو سکتا ہے. پلان ڈریون میں آپ کے پاس کیا ہے، وہ ریجڈ تھوڑا سسٹم ہے. ایجائل جو ہے اس میں ٹیم کم ہوتا ہے، پلان ڈریون میں ایک آپ کے پاس ویل اسٹیبلش ٹیم ہوتا ہے. ایجائل میں ڈاکومنٹیشن اتنی ڈیپینڈ نہیں کرتا، جبکہ جو پلان ڈریون ہے ادھر آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن زیادہ میٹر کرتی ہیں. ایجائل میں جو ہے اس میں ڈفرینٹ اسکرم میٹنگ وغیرہ ہوتے ہیں، ہر 2 ویکس بعد آپ چیزوں کو ڈیلیور کرتے ہیں. پلان ڈریون میں ایز سچ نہیں ہے، اس میں کوئی اتنا کم ٹائم نہیں ہوتا، زیادہ ٹائم بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن ایجائل زیادہ جو ہے کمیونیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اس کے بعد ہے اسپائرل ماڈل. اسپائرل ماڈل کیا کرتا ہے، ایکچولی یہ زیادہ فوکس کرتا ہے رسک پہ، کہ آپ رسک کو کیسے انالائز کریں گے اور رسک کو کیسے مینیج کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت کم یوز ہوتا ہے، موسٹلی اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے جو ادھر سب سے موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا، وہ رسک ڈریون اپروچ ہے اس کا. ادھر ہم رسک کو دیکھتے ہیں کہ کیا جو آپ کا بجٹ آپ نے رکھا ہوا تھا اس کے مطابق یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا یا نہیں، جتنا ٹائم رکھا ہوا تھا. تو ہر ایک سٹیج کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسکیجول ٹھیک ہے، جو کاسٹ تھا وہ ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن یہ پھر ادھر فائدہ مند نہیں ہے اگر آپ کے پاس فکسڈ پرائس پروجیکٹ ہے، آپ نے پہلے سے فکس کیا ہوا ہے ایک قیمت، ایک پروجیکٹ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ فائنلائز ہوا ہے، اور یہ ویسے بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے. ایٹریٹو ڈیولپمنٹ ماڈل جو ہے یہ اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے ایٹریٹو ڈیولپمنٹ ماڈل کا، یہ ڈیولپ اے سسٹم تھرو بلڈنگ اسمال پورشن آف آل دی فیچر اکراس آل دی کمپوننٹ. اب اس میں لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک پروجیکٹ ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ فیچر ہے. اب آپ ایٹ دا ٹائم سارے فیچر کا کچھ پورشن بنا رہے ہیں، جبکہ انکریمنٹل میں کیا ہوتا ہے، ایک ہی فیچر پہ لگے ہوئے لیکن اس کی ریلیز آپ نکال رہے ہیں، فرسٹ ریلیز، سیکنڈ، جیسے ورژن. ادھر آپ ساری فیچر پہ لگے ہیں جتنے پروجیکٹ کی، لیکن ہر ایک کا ایک چھوٹا چھوٹا پورشن کر کے وہ آپ نکالتے ہیں. تو یہ آئٹریشن ہے. تو پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ انیشیل آپ کے پاس جو اسکوپ ہے اس کے مطابق کر دو، اور جلدی جلدی ریلیز نکالتے جاؤ، ورژن نکالتے جاؤ، اور یوزر سے فیڈ بیک لیتے جاؤ. تو یہ آپ کے پاس ایک ایٹریٹیو ماڈل ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کہتے ہیں، ایچ انکریمنٹ اے سلائس آف سسٹم فیچر ایز ڈیلیورڈ پاسنگ تھرو اے ریکوائرمنٹ ٹیل دی. تو ایک سلائس آف جو فیچر کا ایک سلائس ہے وہ ہم ڈیولپ کرتے ہیں. اور ایجائل تو آپ کو لوگوں کو ویل نون ہوگا کہ یہ ایک ڈائنامک ہے، چینجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹیم اس میں کم ہوتا ہے، آپ کے پاس کمیونیکیشن زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ایجائل جو ہے اس کو زیادہ یوز کرنے پہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ چینجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ڈاکومنٹیشن کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ٹیم اتنی بڑی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کسٹمر اور یوزر دونوں، ڈیولپر دونوں ہر ٹائم آپس میں کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ جو سسٹم ہے یہ ڈائنامک ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا ان سب کیٹیگریز کی ایک اوور ویو ادھر دیکھ لیں. یہ فیکٹر ہے ڈفرینٹ جو آپ کنسیڈر کریں گے کسی پروجیکٹ کو بنانے میں. یہ واٹر فال ماڈل ہے، وی شیپ ہے، ایولیوشنری، اسپائرل، ایٹریٹو یا انکریمنٹل، اور یہ جائل ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ کے پاس ریکوائرمنٹ کلیئر نہیں ہے تو واٹر فال پہ نہ جاؤ، وی شیپ پہ نہ جاؤ، ایولیوشنری پھر بھی کیونکہ آپ پروٹوٹائپ بنا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا. اسپائرل رسک ڈریون ہے، بہتر ہے، کچھ ٹائم پہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، آئٹریٹو اور انکریمنٹل گزار حال ہے. ایجائل بہترین سسٹم ہے اگر آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ناؤن نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ کون سی یوز ہوگی، تو ادھر نہ ہی واٹر فال فائدہ مند ہے نہ ہی ایجائل فائدہ مند ہے. ادھر آپ رسک جو ڈریون ہے اسپائرل، یا اس کے ساتھ جاؤ یا پروٹوٹائپ کے ساتھ جاؤ، ان دو کے ساتھ جا سکتے ہو. یہ دیکھ لو ایکسلنٹ. کمپلیکس سسٹم ہے تو واٹر فال گزارا کر سکتا ہے اگر آپ ریکوائرمنٹ آپ کے پاس ویل ناؤن ہے، نہیں تو پھر نہیں. سیم وی شیپ ہے. ایولیوشنری یا پروٹوٹائپ ایکسلنٹ ہے اس کیس میں، اور اسپائرل بھی، کیونکہ یہ دونوں رسک کو تھوڑا بہت ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن ایجائل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایجائل جو ہے نا کمپلیکس سسٹم کے لیے آپ کو ٹیم کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، آپ کا ٹیم اس کیپیبل ہے یا نہیں ہے، کمیونیکیشن کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے علاوہ یوزر جو ہے آپ کا جو کسٹمر ہے وہ اس سسٹم کو کتنا سمجھ پا رہا ہے. سسٹم ریلائبلٹی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے دیکھ لو.
شارٹ ٹرم اسکیجول ہے تو آپ ایجائل اور انکریمنٹل کے ساتھ ہی جا سکتے ہیں، باقی کسی کے ساتھ نہیں جاؤ. اور باقیوں کو دیکھ لو اسی طرح سے، ہر ایک ڈاکومنٹیشن اسپیشلی امپورٹنٹ ہے، دیکھ لو. ادھر اس کیس میں اس کی ضرورت نہیں ہے. کمپوننٹ ریوزیبلٹی اگر آپ کے پاس ہے یہ بیسٹ ہے، ادھر ریوزیبلٹی اتنا میٹر نہیں کرتا. تو یہ ایک میٹرکس آپ سمجھ لو ان کو سمجھنے کے لیے کہ کب کون سا ماڈل یوز کر لیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ کب کون سا ماڈل ہم یوز کریں گے. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو لازمی کمنٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. والسلام. اللہ حافظ.